اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد منظور احمد خان، گورنمنٹ UPS اندرتجی نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 10 جولائی 2020 پنجم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق انٹرنیٹ پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، پیج نمبر نکالو کتاب کی 16۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے، جس سے دنیا میں ہزاروں افراد، کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ چند منٹوں میں اس سے مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر یعنی PC یا لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ پیارے بچوں، کتاب کی طرف دھیان رکھو، یعنی انٹرنیٹ آج ہر جگہ موجود ہے، چاہے آفس میں دیکھو یا اسکول میں یا لائبریری میں یا بینک میں یا کسی بھی جگہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ 21ویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائی وے کے دور میں کیا آپ ایک ایسے مواصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں؟ مواصلاتی نظام یعنی ذرائع نقل و حرکت کا جدید طرز کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے، اور وہ بھی صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے بشرطیکہ کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے، جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مواصلاتی نظام کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے ہی بتایا، ذرائع نقل و حرکت کا جدید طرز، جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہے۔ آج کے دور میں اس نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر، PC یا لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ اس کے ذریعے اب آپ کو علیحدہ مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں، اگر ہم امریکہ کی بات کریں گے، تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ
یعنی یہ اس کے پارٹس ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، تو یہ کمپیوٹر ہے، یہ روٹر ہے، یہ ماڈم اور یہ انٹرنیٹ۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولت بھی میسر ہے۔ آپ الیکٹرانک ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے۔ یہ اس کے اہم فائدے ہیں۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تو شکریہ، باقی ہم کل پڑھیں گے۔